بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو کل جو ہے آیت نمبر سورہ نور آیت نمبر 41 سے 45 کا ترجمہ ہوا تھا، خالی تفسیر کرنا ہے. جی تو سورہ نور کی آیت نمبر 41 دیکھیے پہلے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. والطیر صافات، اور پرندے جو باندھے ہوئے یا پھر پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جو ہے جانتا ہے اپنی دعا کو بھی. صلاح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا. صلاتہ، اپنی دعا کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی. تب یہاں پر دیکھیے کل قد علمات میں جو ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر کوئی جانتا ہے اپنی تسبیح کو، اپنی دعا کو. تو آیت میں تو شروع میں فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی تمام مخلوق جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنے میں مشغول، یعنی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے. اس سے پہلے بھی کوئی آیتوں میں یہ بات بتائی تھی کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بے جان ہوتی ہیں، جیسے کہ کرسی ہے، ٹیبل ہے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں رہتا، یعنی ہم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. سورہ بنی اسرائیل کی جیسے کہ آیت ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم لیکن ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہو سکتا ہے ان کی تسبیح ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو زبان دی ہے وہ زبان دے سے کہ جانور وغیرہ بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم کو ان کی زبان جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. اسی طریقے سے درخت ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، تمام مخلوقات جو بھی ہے، یہ سب یہاں تک کہ جو بے جان چیزیں بھی ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو اس تسبیح کا مفہوم جو ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، تمام ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین کے تمام عناصر جو ہے، عناصر یعنی زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی، ہوا وغیرہ سب چیزیں، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے. جیسے کہ آگ کا کام کیا ہے؟ گرم کرنا، ٹھیک ہے. زمین کا کام کیا ہے؟ پیداوار اگانا وغیرہ. سورج کا کام روشنی دینا، چاند کا کام رات میں نکلنا، رات کی روشنی کے لیے. ستارے ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور جس چیز کو بھی یعنی زمین، آسمان وغیرہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، جس کو بھی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ برابر جو ہے اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اس مقصد میں وہ مقصد یعنی وہ جو کام ہے، وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ذمہ داری سونپی ہے، اس کو بخوبی وہ انجام دے رہے ہیں. یعنی اس کی خلاف ورزی وہ ہرگز نہیں کرتے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سورج کہیں طلوع نہیں ہوا. ہر روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر شام سورج غروب ہوتا ہے، اور ہر رات جو ہے چاند نکلتا ہے. یعنی جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے سپرد کیے ہیں، تو وہ کام وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو یہ وہ جو کام کر رہے ہیں، یعنی وہ جو اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی، وہی جو ہے ان کی تسبیح ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی سبحان اللہ الحمدللہ بولنا ہی تسبیح ہے، بلکہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ، درخت، سب چیزیں جو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ کام اگر وہ کر رہے ہیں، ان اطاعت کر رہے ہیں، تو وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے. سمجھ میں نا بات؟ تسبیح کیا ہے ان کی؟ مقالی نہیں ہے بلکہ حالی ہے. مقالی یعنی زبان سے وہ تسبیح نہیں کرتے، بلکہ ان کے حال یعنی ان کے عمل سے جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے، وہ کام وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے.
تو ان کی زبان یعنی زبان سے تو وہ تسبیح نہیں کرتے، بلکہ زبان حال جو ہے یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی تمام یہ جو تمام مخلوقات ہے، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے، کس طریقے سے؟ اپنے عمل سے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات میں بھی کوئی بعید نہیں ہے، یعنی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر بھی اتنا فہم، اتنا شعور، یعنی اتنی سمجھ رکھی ہے جس سے جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی گویائی رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن ہم جو ہے ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، جس سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ اور آخر میں جملہ جو ہے نا، کلن قد علم صلاته و تسبیحہ، تو اس میں جو ہے اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں جو ہے ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز کا طریقہ، ہر ایک کی تسبیح کا طریقہ اور جو صورت ہے اس کی مختلف ہے۔ یعنی جیسے کہ ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنا جسم سے، اور پھر زبان سے تسبیح بیان کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری تسبیح وغیرہ عبادت کا طریقہ ہے۔ فرشتوں کا طریقہ الگ ہے، وہ ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کا طریقہ الگ، انسانوں کا الگ، نباتات کا الگ، نباتات یعنی وہی جو ہے درخت وغیرہ جو ہے ان کا الگ، جمادات کا الگ ہے۔ تو یعنی ان تمام چیزوں کا بھی طریقہ عبادت الگ ہے جو ہم نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی ہو جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت بھی دی، ہر چیز میں سب آ گئے، صرف انسان نہیں بلکہ تمام جانور بھی آ گئے، تمام نباتات، پہاڑ، سمندر وغیرہ سب چیزیں آ گئے، ایون یہاں تک کہ یہ بے جان چیزیں بھی آ گئی اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور پھر اس میں اس کو ہدایت بھی دی، رہنمائی بھی کی۔ تو ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے اس کو وہ پورا ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہدایت دی ہے کہ بڑے بڑے عقل والے بھی کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کہ ہم مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ چڑیا وغیرہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے گھونسلہ تعمیر کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے اندر بھی عقل ہے، تھوڑی بہت عقل، شعور ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ چونٹی ہے، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنا زمین میں چھوٹا سا گھر بنائے ہوئے رہتے، ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اس کے لیے جو ہے وہ یعنی دانہ پانی جو بھی ہے اس کا انتظام وہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ تو چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی تھوڑا بہت عقل و شعور ان کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام وہ کر رہے ہیں بخوبی، تو یہی ان کی تسبیح ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی بھی عطا فرمائی ہو جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی لینگویج کو، ان کی زبان کو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رہنے بسنے کے لیے کیسے کیسے گھونسلے بنا لیتے ہیں پرندے، اور بل وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور اپنے غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے تدبیریں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گرمیوں میں اکثر چونٹیاں نکلتی ہے، اپنا پورا جو غذا وغیرہ کا سامان ہے وہ اپنے بلوں میں لے کر جا کر رکھ لیتی ہیں تاکہ سردیوں میں ان کو نکلنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، سردی میں وہ اندر رہتی ہے اپنے بلوں کے، اور پھر گرمی میں باہر نکل کر اپنے غذا کا انتظام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے رہنمائی کی ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کی ہے، ہدایت دی ہے، تھوڑا بہت شعور اور عقل فہم ہر اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چینٹی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی آیت میں دیکھیے کیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے، الم تر، آیت نمبر 43 میں، یہاں پر اس آیت میں جو ہے بارش کا وہ بیان کیا گیا، یعنی بارش کے پیچھے جو سائنس ہے
وہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چلاتا ہے بادلوں کو، پھر اس کو کیا کرتے آپس میں ملاتے، یؤلف، الف یؤلف کے معنی ہوتے ہیں الفت سے ہے، یہ الفت کے معنی محبت، ٹھیک ہے، رحمت، تو ثم یؤلف بینہ یعنی آپس میں ملا دیتا ہے، اس کو بادلوں کو ملاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے ایک کے اوپر ایک یعنی تہ بتہ جما دیتا ہے، یجعلہ رکاما کے معنی وہی ہے کہ اس کو کر دیتا ہے تہ بتہ، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، فطر الودق، پھر تم دیکھتے ہو بارش نکل رہی ہے اس کے درمیان سے، من خلالی کے معنی اس کے درمیان سے جی، تو وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے من جبالن اور پہاڑ سے اس میں اولے، ٹھیک ہے، تو من جبالن سے مراد یہاں پر وہی ہے آسمان ہی مراد ہے، یعنی بادل مراد ہے، اور جبال سے مراد بڑے بڑے بادل ہیں، ٹھیک ہے، جبال یا جو ہے لفظ یعنی پہاڑ، اس سے مراد یہاں پر بڑے بڑے بادل ہیں، یعنی بڑے بڑے بادلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اولے برساتا ہے، جو لفظ ہے اولے کے لیے کیا ہے، من بردن، من بردن فیصیب به من یشاء ویصرف عن من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بڑے بڑے جو بادلیں ہیں، بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر وہ جس پر چاہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہے اس کو پھیر لیتا ہے یعنی بچا لیتا ہے، تو یہاں پر برد سے معنی اولے ہیں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے، پہلے بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اس کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، پھر ایک دوسرے تمام بادلوں کو ایک کے اوپر ایک تہ بتہ جما دیتا ہے، پھر بارش نازل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بادلوں سے جو اللہ تعالیٰ پھر اولے بھی برساتا ہے، اور کبھی اور ویصرف عن من یشاء، اور کبھی جو ہے اس سے بعض کو بچا لیتا ہے، بعض پر اولے برساتا ہے، یکاد سنا برق یذهب بالابصار، اور قریب ہے کہ اچک لے نگاہیں، یعنی بجلی کی چمک سے جو ہے نگاہیں وہ ہو جائے، کیا چلے جائے، یذهب بالابصار، آنکھیں یعنی نگاہیں جو چلی جائے بجلی کی چمک سے، آگے اگلی آیت میں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، یعنی رات دن جو ہے رات کو دن سے بدلتا ہے، پھر دن کو رات سے بدلتا ہے، یقلب کے معنی وہی معلوم ہے نا، قلب یقلب کا نا پلٹنا، الٹ پھیر ہونا، بدلنا، ٹھیک ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں یعنی کس میں، یہ الٹ پھیر میں رات اور دن کے آنے میں کیا ہے، عبرت ہے، کس کے لیے، لاولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، پھر آنکھوں والوں کے، آنکھوں والے یعنی جو عبرت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے، یہ ہے مراد یہاں پہ، یا پھر عقل مند مراد لے سکتے ہیں ہم، جن کو عقل ہے، سمجھ ہے وہ، تو انہیں رات کا آنا اور دن کا جانا، پھر دن کا آنا رات کا جانا، یہ جو مسلسل یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے شروع سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک جو سسٹم چل رہا تا قیامت چلے گا، تو یہ جو نظام ہے رات اور دن کا آنا جانا، تو اس میں کیا ہے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے یا پھر آنکھ والوں کے لیے، ٹھیک ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اس میں وہ ہے عبرت ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدلتا ہے، آگے کی آیت میں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، کل دابۃ ہر جاندار کو، ٹھیک ہے، دابہ کے معنی جاندار، زمین پر چلنے والا جانور ہو، چاہے کتنا بھی بڑا جانور کیوں نہ ہو، تمام چیزیں تمام جانور اس میں داخل ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، تو ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، آج سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی، یعنی ہر چیز کے بننے میں جو ہے 90% واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 1400 سال 1450 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، تو بعض اس میں ایسے ہیں زمینی جو جانور ہیں، تمام جانوروں میں بعض ایسے جانور ہیں جو یمشی علی بطنی فمنہم من یمشی علی بطنی، کے بعد ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے کہ سانپ ہے، مچھلی ہے، کیسے چلتے وہ لوگ، اپنے پیٹ کے بل، پیروں کے بل نہیں چلتے، ان کو پیر نہیں ہوتے، تو پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں، مچھلی بھی پانی میں اسی پیٹ کے بل ہی وہ ہے تیرتی ہیں،
آگے دیکھیے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیروں کے دو پیروں، رجلین کے معنی پیر، اصل میں رجل کہتے ہیں را جیم لام، رجل، ٹھیک ہے، را پہ جب زیر آ جاتا ہے رجل تو کہتے ہیں پیر کو، اسی طریقے سے را پہ اگر زبر آ گیا رجل معنی ہوتے ہیں مرد کے، ٹھیک ہے، یہ را پہ زیر رجل، رجل کے معنی پیر، تو رجلین ہے یہاں پر، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، انہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو چلتے ہیں دو پیروں کے بل، ٹھیک ہے، رجلن کے معنی دو پیر، جیسے کہ کئی جانور ایسے ہیں نا جو دو پیروں پر ہوتے ہیں، جیسے کہ مرغی وغیرہ ان کے بھی دو پیر ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے جانور ہیں جن کے صرف دو پیر ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں چار پیروں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا کیا، اس طریقے سے بعض کو دو پیر ہے، بعض پیٹ پہ چلتے ہیں، بعض چار پیر ہے وغیرہ، تو اس میں تمام جانور آگے، بری بھی بحری بھی، بری یعنی جو زمینی جانور ہے وہ بھی، اور بحری یعنی جو سمندر کے جانور ہے وہ بھی، سمندر میں جتنے بھی وہ ہے مخلوقات ہے وہ بھی سب مراد ہے۔ تو سب کو یہ اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ زیادہ جو مقدار ہوتی ہے اس میں ہر ایک کی بناوٹ میں، اس میں زیادہ تر چیز کیا ہے؟ پانی ہے اصل، ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے دو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے کہ سانپ مچھلی وغیرہ بتائی میں، پھر دو پیروں پر جو چلتے ہیں جیسے کہ انسان بھی، ہم بھی شامل ہیں جو ہے دو پیروں پر چلتے ہیں، پرندے ہیں، ٹھیک ہے، پرندے بھی اپنے دو پیروں پر ہی چلتے ہیں، جب وہ ہوا میں نہیں ہوتے بلکہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں پرندے تو ان کے بھی وہ بھی دو پیروں پر ہی چلتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو چوپائے جو چار پیروں پر چلتے ہیں، جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے، جیسے تمام مویشی، یہ تمام چیزیں اکثر چار پیر ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے اپنی قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے بنائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے بنا سکتا ہے۔ اب انسانوں میں بھی دیکھ لیجیے اب کیسی کیسی صورتیں ہوتی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے انسان مسلسل کروڑ انسان پیدا ہوئے، ہر ایک کی صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے، حالانکہ ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ سے مشابہت اکثر رکھتے ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا فرق تو رہتا ہے، یعنی ہر انسان جو دوسرے انسان سے مختلف ہے، صورت شکل میں دیکھو آپ یا سیرت میں دیکھو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا۔ سیرت تو مختلف ہوتی ہی ہے لیکن صورت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا۔ تو یہ تمام چیزوں کا بنانا، یہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اللہ کے لیے وہ بھاری کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ بس کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان آیتوں کی تفسیر یہی ہے، تقریباً ہو گئی تفسیر اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بارش کا بھی طریقہ بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بارش کو نازل کرتا ہے، پھر چوپایوں کے بارے میں، یعنی کتنا قسم کی چوپائے اور یعنی کتنے قسم کے جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیدا کیا، دو پیر، چار پیر اور بغیر پیروں کے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔